میرے عزیزو، لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے پلان فار بیٹر فیوچر، کہ کیسے ہم زمین پر رہتے ہوئے اور اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے بیٹر پلان بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس میں جو بائبل ہمیں بتاتی ہے، جس میں شامل ہے کہ کس طرح ہمیں خدا کو پہلے اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ کیسے ہمیں اپنی زندگی میں رسک لینا ضروری ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے ان تینوں چیزوں کے بارے میں۔ فرسٹ پٹ گاڈ فرسٹ ان ایوری تھنگ یو ڈو۔ کلسیوں کی کتاب اس کا 3 باب 23 آیت، جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کے کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ تو یہاں پر خداوند کا کلام کلیئر ہے، وہ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس میں خداوند کو پہلے اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ چاہے آپ ڈاکٹر بن جائیں، نرس بن جائیں، سنگر بن جائیں، کچھ بھی اگر آپ خداوند کے لیے بھی گاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے خداوند کو اپنے سامنے رکھ کر پھر گانا چاہیے، نہ کہ اپنی پرسنل پریز کے لیے بلکہ خداوند کی پریز کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے آج کل بہت سارے سنگر ہیں، میں بھی گاتا تھا، میری خود کی ایگزامپل ہے۔ جب میں خود گاتا تھا تو میں ایسے گاتا تھا کہ میں اپنی سیلف کو پریزنٹ کرتا تھا، نہ کہ خداوند یسوع مسیح کو۔ بٹ خداوند نے مجھے وزڈم دیا اور میں نے اس بات کو سمجھا، اور پھر میں نے جو بھی کام سٹارٹ کیا اپنی زندگی میں وہ خداوند کے لیے کیا، اور اس طرح مجھے کامیابی ملی۔ یہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سیکنڈ تھنگ، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 12واں باب 11 آیت میں یوں لکھا ہے، جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بے عقل ہے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ فینٹیسی میں رہتے ہیں اور جو تھنک کرتے ہیں، ان کے پاس زمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ یہ تھنک کرتے ہیں کہ اٹ ول ہیپن، آئی کین گیٹ اٹ، وہ مل جائے گا، ہو جائے گا، میرے حالات ٹھیک ہے، میں انہی میں گزارا کر سکتا ہوں۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا۔ دیٹس مین وی ہیو ٹو ورک ہارڈ، وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ اوور کمفرٹ زون، اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے اور ہمیں جا کر ورک کرنا ہے، اپنی زمین پہ ورک کرنا ہے ہارڈ، اپنے پلانز پر، اپنے گولز پر، تو پھر جا کے ہم اچیو کر سکتے ہیں اپنے پلانز کو۔ یہاں پر خداوند کا کلام بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں فینٹیسی میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں بہتر کی تلاش کرنی چاہیے، اور بہتر کرنے کے لیے ہمیں ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا تھرڈ تھنگ وچ از رسک۔ رسک لینا کیوں ضروری ہے اور خداوند کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ عبرانیوں کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ یہاں پر 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ فرسٹ، اس نے خدا کا حکم مانا۔ سیکنڈ، وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے اور پھر بھی روانہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے آپ کو کوئی ویژن دکھایا ہے تو آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر خدا نے آپ کو اس کے لیے بلایا ہے، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو یہ خدا نے ویژن دیا ہے تو آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے، تو اس کو پروفیشنلی آپ نے پرفارم کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے رسک لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ رسک لے رہے ہیں وداؤٹ جانے پہچانے کہ خدا کا حکم بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ خدا آپ سے بات کرتا ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں اور خدا آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، آپ کو ویژن دیتا ہے، آپ امیجن کرتے ہیں چیزیں اور وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم رسک لیتے ہیں، اور یہ پروفیشنلی رسک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا آپ کو وہ لوگ آپ کی زندگی میں ملائے گا جو دنا ہوں گے، جیسا کہ امثال کی کتاب اس کا 13 باب اور 20 آیت میں لکھا ہے، وہ جو دناؤں کے ساتھ چلتا ہے دنا ہوگا، پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہمیں خدا گائیڈ کرتا ہے تو خدا ہمیں لوگ بھی پرووائڈ کرتا ہے، وہ جو دنا ہوتے ہیں، اور ان کو آدمیوں کی بھی فیور ملتی ہے اور خدا کی فیور بھی ملتی ہے، اور اس طرح وہ ان کا رسک جو وہ اپنی زندگی میں لیتے ہیں، خدا ان کو وہاں پہ کامیاب کرتا ہے، ایون دو کہ آپ نہیں جانتے کہ نیکسٹ سٹیپ میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن خدا جانتا ہے اور خدا آپ کو مہیا کرتا ہے۔ فلپینس کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus۔ خدا ایوری تھنگ جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے،
تو میک شور آپ یہ سارے پلانز جو اپنی زندگی میں رکھیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح جو ہے ان کی زندگی کو دیکھیں، اور خدا نے جو ہمیں کلام عطا کیا ہے اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. اور یاد رکھیں کہ آپ جو مرضی پلان بنا لیں، آخری ورڈ ہمیشہ خدا کی ہوں گے. گاڈ بلیس یو.